بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 17ویں قسط لے کر حاضر ہے۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، وراثت اور تخت نشینی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے والد کی نبوت اور بادشاہت دونوں کا وارث بنایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہ وراثت مال و دولت کی نہیں بلکہ علم، حکمت اور نبوت کی تھی۔ آپ کو بچپن ہی سے غیر معمولی سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی، یہاں تک کہ بعض پیچیدہ مقدمات میں آپ اپنے والد کو بھی مشورہ دیا کرتے تھے۔ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ پرندوں، چرندوں اور حتیٰ کہ چیونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ سورۃ النمل 16۔ ہواؤں اور جنات پر حکومت۔ آپ کی بادشاہت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ کائنات کی طاقتور مخلوقات بھی آپ کے تابع تھیں۔ ہوا کا معجزہ۔ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانِ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ ہوتی اور شام کی منزل 1 مہینہ کی۔ سورۃ سبا 12۔ جنات کی غلامی۔ سرکش جنات آپ کے لیے سمندروں سے موتی نکالتے اور بڑی بڑی عمارتیں، قلعے اور تانبے کے برتن بناتے تھے۔ جو حکم نہ مانتا اسے اللہ کے حکم سے سزا دی جاتی۔ وادی نمل، چیونٹیوں کا واقعہ۔ ایک بار آپ اپنے لشکر، انسان، جن اور پرندے کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ۔ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں۔ سورۃ النمل 18۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہدہد اور ملکہ بلقیس۔ ایک دن آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے ملک سبا کی خبر دی جہاں ایک عورت بلقیس حکومت کرتی تھی اور وہ قوم سورج کو پوجتی تھی۔ حضرت سلیمان نے اسے خط لکھا مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے پہلے تحائف بھیجے لیکن جب اسے احساس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دنیاوی مال کے طلبگار نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی۔ تخت کا آنا اور بلقیس کا ایمان۔ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا تخت دربار میں موجود ہو۔ ایک جن نے کہا میں دربار ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف بن برخیہ، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ سورۃ النمل 40۔ پلک جھپکتے ہی تخت وہاں موجود تھا۔ ملکہ بلقیس کی محل میں آمد اور ایمان کا واقعہ۔ شیشے کا محل، السرح کی تیاری۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے جنات کو ایک خاص محل تیار کرنے کا حکم دیا۔
اس محل کا صحن فرش بہت ہی شفاف اور قیمتی شیشے کا بنایا گیا تھا، اور اس شیشے کے نیچے تیز رفتار پانی بہایا گیا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے سامنے گہرا حوض یا تالاب ہے، حالانکہ اوپر ٹھوس شیشہ موجود تھا۔ پنڈلیاں ننگی کرنا، پانی کا دھوکہ۔ اصل واقعہ تب پیش آیا جب اسے شاہی دربار محل کے اندر آنے کو کہا گیا۔ قرآن پاک اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ سورۃ النمل 44۔ وہ سمجھی کہ دربار میں جانے کے لیے پانی میں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے اس نے اپنا لباس تھوڑا اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وضاحت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسے پریشان دیکھا تو فوراً وضاحت فرمائی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر۔ سلیمان نے فرمایا یہ ایک محل ہے جو شیشوں سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ النمل 44۔ تخت کی تبدیلی اور امتحان۔ ملکہ کے آنے سے پہلے آپ نے اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کروا دی تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے نہایت دانائی سے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے۔ اس کے اس جواب سے اس کی ذہانت کا ثبوت ملا۔ ملکہ بلقیس کا اعتراف حق اور ایمان۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ منظر دیکھا کہ پانی پر شیشہ اس مہارت سے لگا ہے کہ نظر دھوکا کھا جائے، تو اسے ادراک ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو طاقت اور علم ہے وہ کوئی معمولی بادشاہت نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ اسے اپنی سابقہ غلطی سورج پرستی کا احساس ہوا اور وہ پکار اٹھی، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ غیر اللہ کو پوجتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ سورۃ النمل 44۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ شرک سے تائب ہو گئے۔ روایات کے مطابق بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح فرما لیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی ہیکل کی تعمیر جنات سے کروائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر جنات کی نگرانی کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن آپ کا جسم لاٹھی کے سہارے وہیں رہا۔ جنات ڈر کے مارے کام کرتے رہے کہ سلیمان دیکھ رہے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے حکم سے ایک گھین نے لاٹھی کو کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته۔ انہیں ان کی موت کی خبر نہ دی مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ سورۃ سبا 14۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔